everyone today. کل ہم نے گفتگو کی محرکات کربلا پر. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، وجوہات کیا تھیں. یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے. جب ہم اسلام میں مختلف فرقوں کو سنتے ہیں تو ہر فرقہ اس واقعے کے بارے میں جو بات کرتا ہے وہ مختلف ہے. اب اس دور میں ہم تو نہیں تھے، تو ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلے گا وہ کتابوں کے ذریعے پتہ چلے گا. کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور کتابیں خود تو کچھ نہیں ہوتی. کتابوں کی اپنی تو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، وہ تو لکھنے والے کے اوپر مبنی ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے. جو لکھنے والا ہے وہ کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے. کتابیں بھری ہوئی. جب تک میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب تک ہم نے کربلا کے واقعات کو صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے علماء کی زبانی سنا تھا تو ہمارا پرسپیکٹو بڑا ڈفرینٹ تھا. لیکن جب ہماری ریچ بڑھی اور دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی، خاص طور پر ایران کے لوگوں سے گفتگو ہوئی، شام کے لوگوں سے گفتگو ہوئی، ان لوگوں سے جو گفتگو پتہ چلی وہ بڑی حیران کن تھی. اور پھر کتابوں کا مطالعہ بھی کیا. کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلا کہ کم و بیش 300 سے 400 سال کا جو دورانیہ ہے وہ ایسا گزرا کہ جس میں ائمہ حدیث، ائمہ عقیدہ، یہ احباب اہل بیت اعظام آل رسول سے بغض رکھتے تھے، اعلانیہ، اور ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے. وجوہات معلوم کی تو یہ پتہ چلا کہ بنو امیہ کہ جو قبیلہ ہے، زیادہ تر مسلمان بنو امیہ سے ہی آئے. بنو امیہ بھی ایک قبیلہ قریش کا ہی ہے. جس طرح خاندان ہوتے ہیں، مختلف خاندان ہوتے ہیں. بنو کا مطلب ہے بیٹے، امیہ کے بیٹے. اسی طرح قریش میں ایک خاندان ہے بنو ہاشم، حضور کا تعلق وہاں سے ہے. پھر ایک اسلامک امپائر عباسیہ بھی تھی، وہ حضور کے چچا تھے، وہ بھی ظالم تھے بنو امیہ کی طرح. بغداد میں جو سیٹ تھی وہ سلطنت عباسیہ کی تھی. یہ جو آپ کو اہل سنت والجماعت میں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا اپنا مسلک کیا ہے. ایماندارانہ طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے. پلا بڑھا بریلویوں اور دیوبندیوں کے بیچ میں، کراچی میں، جہاں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوان ہوئے. اس علاقے میں دیوبندی اور بریلوی تھے، بس انہیں کی لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہے ہم.
جو بریلویوں کے عقائد تھے، اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بریلوی ازم کی، لگا دیا ہے انہوں نے، اصل چیز تھا اہل سنت والجماعت۔ اور اچھا، اب ایک تو اہل سنت والجماعت اس وقت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، جس کی کوئی حقیقت اب نہیں رہی۔ اہل سنت والجماعت ایک ٹائٹل تھا، فرقہ نہیں تھا شروع سے، اور یہ حضور کی حدیث کے اوپر مبنی تھی بات کہ وہ گروہ کامیاب رہے گا کہ جو میری سنت پر مجتمع ہوگا۔ جماعت وہاں سے نکلا، مجتمع ہونے سے، میری سنت یعنی حضور کی ذات سے جڑا ہو۔ ابھی جتنے بڑے بڑے فقراء اولیاء کرام ظاہر ہوئے دنیا میں، ان میں اکثریت کا جو عقیدہ رہا وہ تھا اہل سنت والجماعت، فرقہ نہیں، عقیدہ۔ یہ بعد میں فرقہ بن گیا۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا۔ اب ان فقوں سے فرق نہیں پڑتا، بھلے آپ فقہ جعفریہ سے ہوں، یا آپ فقہ حنفیہ سے ہوں، یا آپ حنبلی ہوں، یا آپ مالکی ہوں، یا آپ تقلید کرتے ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جتنے بھی چاروں امام ہیں اہل سنت والجماعت میں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے شدت کے ساتھ اہل بیت اور آل رسول سے عشق کرتے تھے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ ناسبیوں نے، ناسبی اسے کہتے ہیں کہ جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے، اس کو مذہبی زبان میں ناسبی کہا جاتا ہے، اور جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اسے رافضی کہتے ہیں۔ یہ مولوی تو امام شافعی پر فتوے لگے کہ یہ شیعہ ہیں، امام احمد بن حنبل پر فتوے لگے کہ یہ شیعہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو اپنا سامان اٹھا کے اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہو گئے تھے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے وہ دھاندلی نہ کرتے تو آج امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس میں اور فقہ جعفریہ میں شاید کوئی فرق نہ ہوتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جو تعلیم حاصل کی ہے فقہ کی، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی۔ اور 2 سال جب ہو گئے تھے انہیں امام جعفر صادق کی شاگردی میں، تو کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 سال۔ کہنے لگے ارے آپ کی تو سفید داڑھی ہے، آپ 2 سال کے بچے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، جب سے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہوں اور ان کی شاگردی میں آیا ہوں، تب سے میں اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے میں اگر شیف ہوں، میں کسی کو قورمہ بنانا سکھاتا ہوں، نہاری بنانا سکھاؤں گا، تو وہی ٹیسٹ آئے گا جو مجھے شیف نے دیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعلیم جب امام جعفر صادق سے حاصل کی تو ان کی فقہ وہی ہوگی نا جو امام جعفر صادق کی فقہ ہے۔ لیکن بعد میں جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے، یہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے کہ بعد میں انہوں نے وہ جو فقہ انہوں نے وضع کی تھی وہ ضائع کر دی اور امام ابو حنیفہ کے نام سے خود فقہ بنا کر کے پیش کی۔ اب یہ وہ دور گزرا ہے کہ جس میں متعصبین نے، تعصب کرنے والوں نے اہل بیت اور آل رسول کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اور کیوں کیا ہوا تھا؟ اس لیے کیا ہوا تھا کہ جن مولویوں نے
یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 20,000 علماء نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا. وہ صرف قتل کا فتویٰ نہیں تھا. کیا تھا وہ؟ اس میں لکھا تھا کہ حسین اسلام کا باغی ہے. باغی کہتے تھے، باغی. تو ان فتاویٰ کی روشنی میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا مسلمانوں میں کہ بھئی یہ جو اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے، یہ سارے باغی ہیں، ان کی بات مت مانو. اور اس سے محمد اسماعیل بخاری جو تھے، امام بخاری جنہوں نے احادیث مرتب کی ہیں، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. امام مسلم، ابن ماجہ، ابن حجر، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے آل رسول، اہل بیت اعظام کی روایت کردہ حدیثوں کا بائیکاٹ کیا، اپنے مجموعے حدیث میں شامل نہیں کیا. اور دوسری طرف ان علماء کا کردار کیا رہا کہ لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ سب سے مستند ترین کتاب حدیث بخاری ہے، کیونکہ وہاں پر اہل بیت کا بائیکاٹ تھا. اور ہم یہی سوچتے رہے، ہم یہی مانتے رہے، جانتے رہے کہ بھئی بخاری شریف میں جو آ گیا ہے بس وہ مستند ہے، وہ سچ ہے. اور جو بخاری میں نہیں ہے، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، اب جب سیاہ ستہ میں آپ شامل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگی؟ تو جو سیاہ ستہ میں نہیں ہے وہ کہیں اور آ بھی گئی کسی اور مجموعے میں، تو اس کو ضعیف قرار دے دیا. ضعیف حدیث. اور چال کیا چلی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر جتنی بھی احادیث تھیں، وہ سوائے چند ایک کے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا ان سے کہاں پہچان ہوگی امام مہدی کی، وہ چند ایک ڈال دی اور باقیوں کو مشہور کر دیا یہ سب ضعیف ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں ایک شخص جس کا نام ہے جاوید احمد غامدی، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی صحیح حدیث میں، کسی مستند حدیث میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. جو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بہت احادیث میں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں. مستند حدیثوں میں صرف اتنا لکھا ہے کہ ایک خلیفہ آئے گا. آپ بتائیے ان مسلمانوں کا کیا بنا ہوگا اللہ کے ہاں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے نواسے کو اسلام کا دشمن اور باغی قرار دیا. کوئی اعتبار ہے اس قوم کا؟ جو چوروں کو بھائی بناتے ہیں اور مخلص اور سچے لوگوں کو اٹک جیل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اعتبار ہے اس قوم کا؟ باغی کہا گیا، باغی. اب یہ جو لفظ باغی ہے یہ کہاں سے آیا؟ ایک بزرگ صحابی تھے جن کا نام تھا عمار بن یاسر. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. کیا؟ جب حضرت عثمان غنی کی قصاص کا معاملہ ہوا اور امیر معاویہ کے کہنے پر بی بی عائشہ ان کے ساتھ مل گئیں اور مولا علی کے خلاف کھڑی ہو گئیں اور مولا علی سے جنگ کی، تو اس جنگ میں عمار یاسر جو تھے وہ امیر معاویہ کے گروہ میں تھے. تو اس وقت جو ہے کسی نے یاد دلایا، مد مقابل علی کے تھے، کسی نے علی کے گروپ سے یاد دلایا کہ یاسر تمہیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی، کیا تم سمجھتے ہو کہ علی باغی ہے؟ تو یہ سننے کے بعد
وہ پریشان ہو گئے اور نکل آئے معاویہ کے گروپ سے اور کہنے لگے علی باغی نہیں ہو سکتا، علی باغی نہیں ہو سکتا، باغی معاویہ ہے۔ یہ چھوڑ کر انہوں نے علی کو جوائن کر لیا۔ جب یہ بات معاویہ کے سامنے بالکل اس کا ڈائسیکشن ہو گیا اور حدیث سے رسول سے ثابت ہو گیا کہ معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، جو حضور نے اپنے لبھائے مقدسہ سے جس کو ڈکلیئر کیا ہے باغی، تو اس کے ریٹیلیشن میں علی کے بیٹے حسین کو باغی قرار دیا انہوں نے۔ کیوں بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ امام حسین کو باغی کیوں کہا گیا ذرا بتائیے؟ نہیں، جب ثابت ہو گیا، جب حدیث رسول سے ثابت ہو گیا کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، یہ بھی الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ حدیث کے مطابق امیر معاویہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا، تو وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ باغی ہو، اور پھر بھی آپ اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کریں؟ اگر وہ لوگوں کو جہنم میں لے جا رہا ہے تو کیا وہ خود جنت میں جائے گا؟ سوچئے ذرا۔ میں آپ کے ایمان اور عقیدے کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ تو جب معاویہ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حدیث رسول کی روشنی میں تو میرا گروہ باغی ہے اور میں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں، تو اب اس نے یہی چیز پلٹ کے وار کیا، پلٹ کے وار کیا۔ علماء کو لالچ بھی تھا حکومت میں تخت پر آنے کا، پیسے کا لالچ بھی تھا، انعام و اکرام کا لالچ بھی تھا، سینے خالی تھے، شیطان سے آباد تھے، لہذا 20,000 علماء اسلام نے اس حسین کو باغی قرار دے دیا، واجب القتل قرار دے دیا۔ وہ حسین جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ۔ اب وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں میں جو کنسنسس ڈیولپ ہوا وہ کیا تھا کہ یہ آل رسول اہل بیت یہ باغی ہیں، تو کوئی ان کی بات نہ سنے۔ لہذا جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، بھائی امام حسین کے بعد امام زین العابدین جو آپ کے فرزند تھے وہ امامت پر فائز تھے، اس کے بعد جو ہے امام زین العابدین کے بعد جتنے بھی 7 امام گزرے ہیں، 8 امام گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے چین کی زندگی گزاری ہو، یا تو ان کو زہر دے کے مروا دیا گیا یا ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، ساری زندگی قید خانے میں گزاری۔ یہ حال کیا ہے مسلمانوں نے آل رسول اہل بیت کا۔ اور بڑے عجیب و غریب مسلمان ہیں، نماز اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ آل ابراہیم پر اور ابراہیم پر درود و سلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر درود و سلام، اور سلام پھیر کے آل رسول کا گلا کاٹتے ہیں۔ جتنی میں نے تحقیق کی ہے، اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتا، کوئی دین نہ ہوتا میرا، اور یہ جو تحقیق میں نے کی ہے، اس تحقیق کرنے کے بعد میں کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بھلے آپ کو برا لگے، بھائی کیوں کرتا؟ جس قوم نے نبی کے ساتھ یعنی بدتمیزی کا معاملہ رکھا، جن کو آپ سلوٹ مارتے ہیں، خلفائے راشدین کہتے ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں ایک تو خلیفہ نے کہا
کہ سنو جو محمد کی پرستش اور پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو اللہ کبھی نہیں مرے گا۔ یار کوئی ادب بھی ہوتا ہے اپنے نبی کے لیے گفتگو کرنے کا، کہ ایک معیار بھی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا ہے قرآن مجید نے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اسٹینڈرڈ ایسا مینٹین کیا کہ مسلمانوں کو الفاظ تک دہرائے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو میرے حبیب کے لیے، وہ لفظ استعمال نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایک مقام پر یہ کہا کہ اے مومنو، یہ جو لفظ ہے رائنا کا، یہ میرے محبوب کے لیے استعمال نہ کیا کرو۔ یہ جو رائنا کا لفظ ہے رعایت سے نکلا ہے۔ آپ رعایت تو سمجھتے ہیں نا، کنسیشن، رعایت۔ اور یہ کب بولا جاتا تھا؟ کہ جیسے آپ نے کچھ کہا اور میرا دھیان کہیں اور تھا، میں نے آپ کی بات کو سنا نہیں۔ Our TV, the place to connect with God.